بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ہمیشہ نیوٹن اور آئنسٹائن کو تو پڑھا ہے، لیکن تاریخ میں ایسے شیعہ علماء بھی گزرے ہیں جن کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اس کی ایک مثال شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ انجینئرنگ اور ریاضی پر زبردست مہارت رکھتے تھے، اور آج اتنی ترقی کے باوجود دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بطور مثال ایران میں مسجد چہل ستون ہے، جس کے 20 ستون دریا کے کنارے اس طرح بنائے گئے کہ جب آپ سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں تو 40 ستون نظر آتے ہیں۔ 20 ستونوں کا عکس اس انداز سے دریا پر پڑتا ہے کہ پورے 40 ستون ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ وہ پوری مسجد شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی تیار کردہ ہے۔ اصفہان میں 3 پل ہیں، ان میں سے ایک پل شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں بنوایا تھا، اور اس کی خصوصیت وہ لوگ سمجھ سکیں گے جو دریا کے بہاؤ کو جانتے ہیں کہ دریا جب بہتا ہے تو درمیان میں اور کنارے میں ایک جیسا بہاؤ نہیں ہوتا، بیچ میں زیادہ ہوتا ہے اور کناروں میں کم ہوتا ہے۔ مگر یہ پل آج کل کے دور کے زمانے میں بھی ایک معجزہ ہے۔ یہ پل شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح تعمیر کروایا کہ اس کے 33 دروازے ہیں، اور سیلاب آئے، طوفان آئے یا پانی کم ہو جائے یا عام دن ہو، پھر بھی ہر دروازے سے یکساں طور پر پانی نکلتا ہے۔ یہ کوئی ڈیم نہیں ہے، لیکن یہ 500 سال پہلے اتنی مہارت سے بنایا گیا پل ہے کہ اس کی تکنیک کو آج تک لوگ نہیں سمجھ سکے۔ اصفہان میں ایک عمارت ہے، اس کے 2 مینار ہیں۔ 30 اور 50 فٹ کے ان میناروں کو آج سے تقریباً 500 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ اگر ایک مینار پر ایک آدمی چڑھے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر مینار کو ہلائے تو وہ ہلنے لگتا ہے، اور اس کے 30 فٹ کے فاصلے پر اس کو ہلتا دیکھ کر دوسرا مینار خود بخود ہلنے لگتا ہے۔ کیا انجینئرنگ ہے، کیا کمال ہے! 500 سال گزر گئے، اب تک اس کا راز معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ بھی شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کا تیار کردہ مینار ہے۔ اسی طرح اصفہان میں ایک حمام تھا، اگرچہ انگریزوں نے اسے تباہ کر دیا، مگر آج تک یہ حمام شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایران جانے والے جانتے ہیں کہ وہاں گھروں پر نہانے کا رواج نہیں تھا۔ اب تقریباً 30 سال پہلے سے گھروں میں غسل خانے بنانے کا رواج شروع ہوا ہے، ورنہ پہلے ایسا نہ تھا۔ لوگ شیخ بہائی کے حمام پر نہانے کے لیے جاتے تھے، اور اس حمام کی خوبی یہ تھی کہ جو ذخیرہ ٹینک تھا اس میں پانی ہمیشہ گرم ملتا تھا۔ کوئی گیزر، بجلی وغیرہ نہیں تھی، لیکن ہمیشہ پانی گرم ہی ملتا تھا۔ آپ اس میں پانی بھر دیں، آپ کو ہمیشہ یہ پانی گرم ہی ملے گا۔ جب فتح علی شاہ کے زمانے میں انگریز یہاں پہنچے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ کیا راز ہے کہ یہ حمام جس میں 20 نہانے کے کمرے ہیں، اس کا پانی 250 سال گزرنے کے باوجود اب تک گرم ہے۔ نہانے والوں کے لیے سردی کے موسم میں گرم پانی ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ پھر ایک مرتبہ انہوں نے اس حمام کے ٹینک کو توڑا کہ دیکھیں کہ اس کا راز کیا ہے۔ توڑا تو دیکھا کہ اس کے نیچے فقط ایک مشعل جل رہی ہے، اور اس مشعل کو اتنے کمال کے ساتھ اس زاویے پہ لگایا گیا کہ جس کی وجہ سے 250 سال سے پانی گرم رہتا چلا آ رہا تھا۔ انگریز اس وقت تو اس راز کو نہ پا سکا، مگر اب آ کر یہ راز کھلا کہ اصفہان کے گندے پانی سے جو گیس پیدا ہوتی تھی، اسے شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے حمام کے نیچے سے گزارا تھا کہ اس کی گیس حمام کا پانی گرم کرنے کا ایندھن تھی۔ یہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی نگرانی میں تیار کردہ حمام تھا، اور یہ ہمارے علماء کا مختلف علوم پر مہارت کا ایک ادنیٰ ثبوت ہے۔ 500 سال پہلے شاہ عباس نے جب اپنی حکومت کو بڑھایا، یہاں تک کہ بغداد، نجف اور کربلا پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا، اور قبضہ ہونے کے بعد معصومین علیہ السلام کے روضوں کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ نجف اشرف میں شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے روضے کی تعمیر میں بہت زیادہ حصہ لیا، اور اس روضے کے اندر انجینئرنگ کے بہت سے کمالات
آپ کی وجہ سے ہی ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ جب کبھی سردی ہو یا گرمی، نجف میں جب بھی سورج نکلتا ہے اس کی پہلی کرن روضہ امیر المومنین علیہ السلام پر آ کر پڑتی ہے۔ مولا کائنات کے قدموں میں سورج پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر نجف میں طلوع ہوتا ہے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ نماز ظہر کا وقت سردی ہو یا گرمی ہو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، کبھی 12 بجے، کبھی 12:20 پہ، کبھی 12:35 اور کبھی پورے 12:45 پہ۔ اس صحن کی دیواروں کو اس مہارت سے بنایا گیا ہے کہ جیسے ہی نماز ظہر کا اول وقت شروع ہوتا ہے اس کا سایہ زمین پہ آ جاتا ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، کیسا بھی موسم ہو، اس انداز اور اس زاویے سے بنایا گیا ان دیواروں کو کہ اس دیوار کا سایہ زمین پر آئے گا تو ہر کوئی سمجھ لے کہ ظہر کا اول وقت شروع ہو گیا۔ یہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی انجینئرنگ کا ہی کمال ہے۔ منقول تذکرہ فقہ صفحہ 221 تا 223۔